بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو مختصر سی محفل منعقد کی گئی ہے محسن اسلام، اس کی یاد میں یہ مجلس اعزا برپا کی گئی ہے۔ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی کے چرچے پورے مکہ معظمہ میں مشہور ہو گئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب آقازادی کی ذات پہ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جب سنا کہ آپ صادق اور امین ہیں تو آپ کی طرف میسج اور پیغام بھیجا کہ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہوا تھا، یہ آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے کریکٹر سے بتانا ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اسی معاشرہ میں رہ رہے تھے اور صادق اور جانی دشمن تھے، وہ اسی معاشرے میں اعلان نبوت کرنے کے بعد اذیتیں شروع کی۔ پہلے کوئی کچھ نہیں کہا کسی نے، عام آدمیوں کی روٹین وائز کام چلتا رہا۔ جو ہی اعلان نبوت کیا، دین کی دعوت دی، اللہ کا انٹروڈکشن اور تعارف کروایا تو ان کو یہ بات چھوٹ گئی کہ 360 کو چھوڑ دیں اور ایک کو مان لیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ کے نبی کو تجارت کی غرض سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شام کی طرف بھیجا۔ جب واپس آئے تو بہت زیادہ منافع ہوا، متاثر ہوئی۔ ظاہری بات ہے جس چیز سے بندہ متاثر ہوتا ہے تو لگاؤ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے کے لیے کافی سارے رؤساء نے کوشش کی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا رشتہ، میں نہیں کرنا چاہتی ہوں شادی۔ لہذا جب اس چیز سے متاثر ہوئیں تو پھر آقا زادی نے پیغام بھیجا اور جناب ہمارے پیارے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ چچا جان آپ اس بارے میں مجھے کیا رائے دیتے ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو۔ اب دیکھیے کہ بھائی چونکہ یہ سب لوگ دین ابراہیمی پہ تھے، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب، حضور پاک، امیر المومنین، یہ سارے لوگ۔ تو اب جب رشتہ ازدواج ہو گیا تو دیکھیے عظمت بیان کر رہا ہوں۔ تو جب نکاح کا وقت آیا، نکاح اللہ کے نبی خود بھی پڑھ سکتے تھے، عربی جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے، کوئی عام شخصیت تو نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ چچا جان آپ نکاح پڑھنا ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ نے میرا نکاح آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے ابتدا اس طرح کی، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدہ، یہ خطبہ ہے نکاح کا۔ جو ہی الحمدللہ سے شروع کیا، اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے کہ سرنامہ کلام قرآن مجید کی ابتدا ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا عظمت، کیا کہنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا جملہ پسند آیا کہ اس نے اللہ نے ابتدا قرآن کی یہاں سے شروع کیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو آرڈر ہوا کہ اب اعلان نبوت کرو۔ اب دیکھیے جو سیاسی لوگ ہیں، توجہ میری طرف رہنی چاہیے، سیاسی لوگ جو ہیں گوٹ لگا کر میں بیٹھے، سیاسی جو لوگ ہیں، سیاسی لوگ میری طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سیاسی جو لوگ ہیں یہ بندے کو لالچ دیتے ہیں، بھئی آپ کو میں جو ہے موٹر سائیکل دلوا کر دوں گا، فلاں چیز دلوا کر دوں گا، فلاں چیز، مجھے ووٹ دو۔ کسی محلے کو والوں کو کہے گا کہ میں مسجد بنوا کے دوں گا، امام بارباغ بنوا کے دوں گا، ایسے کہتے نا۔ تو چونکہ اب انہوں نے ووٹ لینے تھے، دعوت اسلام دینی تھی، تو دو سپورٹروں کی ضرورت تھی، توجہ میری طرف۔ ایک سپورٹر تھا فائنانشلی اور دوسرا سپورٹر تھا فورس طاقت،
ٹھیک ہے نا. اس وقت جناب ابو طالب کلید بردار تھے، شاہ صاحب آپ کے دادا کلید بردار تھے. وہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، وہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور پورا عرب ان سے ڈرتا تھا. کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ کوئی بات کرتا ہے. دونوں طاقتیں آ گئی، فورس بھی آ گئی. افرادی قوت نہیں تھی اگرچہ، یہ نہیں کہ اس کے ان کے پاس فوج تھی بلکہ پورا خاندان قبیلہ تو تھا ان کے ساتھ. سردار تو تھے. سردار جب حکم دے تو کون حکم عدولی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. لہذا جب دو فورس آ گئے، ایک فنانسلی طاقت آ گئی اور ایک آ گئی دوسری طاقت کون سی آ گئی؟ فورس والی. تو اب اللہ کے نبی کو حکم ہو کہ اب اعلان نبوت کرو، اب اعلان نبوت کرو اور اب جو ہے اپنے قریبیوں کو دعوت دو. تو جب دعوت دی گئی، بات لمبی نہ ہو جائے، میرا دل تھا کہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتا باہر کیا. تو دعوت دی گئی اسلام کی. تو جب دعوت اسلام دی گئی تو یہ لوگ تو پہلے ہی دین ابراہیمی پہ تھے، میں نے ابھی کہا ہے. تو مولا امیر المومنین نے تائید کی. اس کے بعد اب یہ 3 لوگ ہیں، 3 لوگ. چوتھے امیر المومنین جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب اعلان نبوت کیا تو چونکہ عرب اس چیز کو جانتے تھے، وہ عربی کا معنی جانتے تھے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمارا بچہ ہے، کل کا بچہ ہے بھی ہمارا بھتیجا، یہ کہتا ہے کہ ایک کو مانو اور باقیوں کو چھوڑ دو. یہ 360 کدھر جائیں گے؟ خانہ کعبہ بھرا پڑا تھا نا، لات منات عزا حبل، بہت سے 360 بدھ جو تھے باہر گئے. انہوں نے دشمنی شروع کر دی. اب جب دشمنی شروع ہوئی تو اب جو ہے دشمنی پیک پہ چلی گئی. دیکھیے دشمنی پیک پہ چلی گئی کہ جناب سیدہ جو ہے ملیکۃ العرب ہے، ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا. تو سوشل بیکاٹ کر لی خواتین نے، وومن سوشل بیکاٹ. شاہ جی وومن سوشل بیکاٹ کر دی انہوں نے، کوئی بھی ان کے گھر میں نہیں آتی تھی اور تانا بھی دیتی تھی کہ آپ نے عبداللہ کے یتیم کے ساتھ شادی کی ہے. وہ کرواتی تھی نہیں میں نے سردار الانبیاء سے شادی کی ہے، میں نے سردار الانبیاء سے شادی کی ہے، عام شخصیت نے میں نے نہیں کی. خبردار، یہ تمہارا خیال غلط ہے. اب دیکھیے عظمت بی بی، خدا کی قسم ان کے فضائل پڑھ کے ہمیں رونا آتا ہے اور آنا چاہیے. جب اسلام پھیلا پھولا، حالات تھوڑے درست ہوئے، تو اب آقا زادی فرماتی ہیں اے میرے سردار، ان سب عرب کے سرداروں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، بڑے بڑے بزنس مین جتنے ہیں، جتنے کاروباری ہیں، تاجر ہیں، ان کو بلاؤ آگے سارے. آقا زادی فرماتی ہے 15 پردے کے اندر، میرے آقا میرے سردار، ان سے کہو، جب اعلان نبوت ہو گیا، ان سے کہو جو کلمہ پڑھتا جائے میں اس کو قرضہ معاف کرتی جاؤں گی. کیا عظمت ہے یار، کیسی عظمت ہے بی بی کی، کیسی موثر اسلام ہے. کون 1 روپیہ کوئی نہیں معاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. فرماتی ہیں کہ جتنے بھی سارے میرے مقروض ہیں، بالکل سارے ان کے مقروض تھے. فرماتی ہیں یہ سارے میرے مقروض ہیں، جو کلمہ پڑھتا جائے قرضہ معاف. جو خوش قسمت تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو بد قسمت تھے وہ ڈٹے رہے. اور دیکھیے جب سوشل بیکاٹ کیا نہیں، انہوں نے اکیلی ہوتی تھی. جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے بطن مبارک میں تھی نا، تو گھر میں تو کوئی نہیں آتا تھا، خواتین آتی نہیں تھی. ایک دن جب اللہ کے نبی گھر میں آئے نا، تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ باتیں کر رہی ہیں. آقا آئے اور فرماتے ہیں خدیجہ بندہ تو آپ کے ساتھ ہے کوئی نہیں، باتیں کس سے کر رہی ہے؟ فرماتی ہیں میرا سردار، میرا آقا، یہ جو میرے بطن میں بچہ ہے نا، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں اس سے مانوس رہتی ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدیجہ تجھے
मुबारक हो, ये बच्चा नहीं है, ये बच्ची है, ये बेटा नहीं है, बेटी है, और 11 इमामों की माँ है ये। ये 11 इमामों की माँ है। अल्लाह मान, देखिए कैसी अजमत है इस घराने की। जब फिर शोबे अबी तालिब में 3 साल शहजादी है, मलिकतुल अरब है, 3 साल भूख प्यास गुजारी मेरी आका ने। आखिरी मैं आपने बिल्कुल मकसद के करीब आने जा रहा हूँ। 3 साल शाह साहब भूख प्यास गुजारी। जब आखिरी वक्त करीब आया ना, तेरी दादी का आजाद है, माफ करना। मेरी आका दादी फरमाती है, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे आका, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं कहती कि मुझे कफन पहनाना, मुझे गुस्ल देना और इसी लिबास में मुझे कफन देना। मैं डिमांड नहीं करती हूँ, पूरी जिंदगी डिमांड नहीं की मेरी आका दादी ने। और देखिए फरमाती है, मेरा सरदार खास कर मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर मुसलमानों ने को ख्याल रखा। अल्लाह के रसूल के जाने के बाद हाथों में लकड़ियां ली, दरवाजे को आग लगा दी, अंदर दाखिल हुए। अज़ादारों, मैं कहूंगा कि मौला इमाम हुसैन सका जब तक जिंदा रहे, किसी मलऊन की जुर्रत न थी कि वो ख़याम में दाखिल होता। अली कितने मजलूम है, अली खुद मौजूद है, मुसलमान घर में दाखिल हो गए, अली के गले में रस्सी डाली, ज़हरा को जख्मी किया, ज़हरा की आंख पे ताजियाना मारा, एक जालिम ने एक ऐसा जुल्म का तमाचा मारा, मेरी आका दादी जमीन पर गश कर गई। अज़ादारों, मुसलमानों ने वसीयत पे मेरे आका ने को जो वसीयत करके गई थी जनाब खदीजतुल कुबरा, मुसलमानों ने क्या किया? एक जुमला और, उसके बाद आपकी जाम को तो बात कर दो। अज़ादारों, मेरे आका को रोने के लिए मेरी आका दादी जंगल में रो जाया करती थी। एक दफा मेरे आका अमीर मोमिनीन ने बैतुल हुज़्न बना के दिया था। जब गई ना दोनों शहजादों के साथ, बल्कि इससे पहले अज़ादारों क्या अर्ज करूं कि एक बद्दू है, कुर्बान जाऊं तेरी अज़मत पे, ऊँट चला रहा है, इतनी दुखी आवाज में ज़हरा रोती है कि वो ऊँट चलना छोड़ देती है। वो बद्दू मदीने में आया, कहता है लोगों, ये मजदूर कौन है जो रोती है, मेरे ऊँट चलते नहीं है। लोग कहते हैं ये हमारे नबी की बेटी है। वो कहता है तुझे शर्म नहीं आती, एक ही बेटी है तुम्हारे नबी की और उसको रुला रहे हो, जालिमो हया करो। जनाब सैयदा जब गई ना, ये मुसलमानों की पुरानी आदत है, जब गई ना अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर जाती है तो बैतुल हुज़्न जला हुआ है। मैं कहूँगा ज़ारा, ये मुसलमान कैसे मुसलमान थे, तेरा बैतुल हुज़्न जलाया, तेरी बेटियों के ख़ैमे जला दिए। शामे गरीबा आज़ादारों, इन्होंने ख़ैमों को आग लगा दी। अल्लामा हुसैन बगदाड़ा से फरमाते हैं, ऐसे आग लगाई जैसे शिकारी जंगल को आग लगा देता है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सय्यरल लज़ीना यमुन।